لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا أمان لمن لا أمانة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باغ عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. رواه ابن ماجه، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اسباب دیے ہیں کہ انسان دنیا میں رہ کر دنیاوی گزارے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کماوے، تجارت کرے، بزنس کرے، مزدوری کرے اور حلال روزی کو تلاش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فضائل سنائے ہیں مزدوری کرنے کے بھی، تجارت کرنے کے بھی، تاکہ دنیا میں انسان مشغول رہے. حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے اولین و آخرین کا علم دیا. اتنے بڑے نبی، آپ نے بھی تجارت کے لیے آپ نے بیرون کے بھی سفر کیے ہیں. نبوت کے پہلے آپ کا سفر ملک شام کا 2 مرتبہ ہوا ہے، سیریا کا، تاکہ اپنے چچا کی تجارت میں ترقی ہو. اور ایک بار حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا جو بعد میں جا کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی بنی، اور خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو وہاں بھیجا تجارت کے لیے. کہاں تجارت میں جو بھی نفع ہوگا میں آپ کو ڈبل منافع دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، بیاپار بھی کیا، بزنس مین تھے. جو دنیا میں بڑے بڑے تاجر ہیں یا چھوٹے تاجر ہیں، ان کے نمونہ تو اللہ کے نبی ہے. آپ نے کھیتی باڑی نہیں کی. صحابہ کرام میں آپ کو 2 جماعتیں ملے گی. ایک صحابہ کرام مکہ المکرمہ کے جن کو مہاجرین کہتے ہیں، اور ایک مدنی صحابہ ہے جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں. تو مکہ المکرمہ کے تمام صحابہ کرام بیپاری تھے، تاجر تھے، اور تجارت کا سفر ملک شام کا کرتے تھے. بات تو بڑے ٹاپ کے تاجر میں گزرے. اور مدینہ منورہ کے جو صحابہ جن کو ہم انصار مدینہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کا کام، کھجورے تو مدینہ سے ہی لاتے ہیں. آج بھی بہت سارے حجاج کرام جاتے ہیں تو سلمان فارسی کے باغ میں جاتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کھجوروں کے درختوں کو لگایا تھا. آج بھی پورا کا پورا مدینہ مسجد نبوی سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے چاروں طرف آپ کو کھجوروں کے باغات ملیں گے. اور اتنی اللہ نے برکت دی کھجوروں کے باغات میں کہ ساری دنیا کے حجاج، اب تو ہمیشہ حرم بنا ہی ہوتا ہے، ساری دنیا کے حجاج آتے ہیں اور ہر حاجی 20 کلو 50 کلو 60 کلو ہر حاجی کھجور لے کر اپنے ملک میں لوٹتا ہے. لیکن کبھی بھی ہمارے کانوں میں میسج نہیں آیا کہ مدینہ میں کھجوریں کم ہو گئے. اتنی برکتیں ہیں زمزم کے پانی کے اندر بھی کہ کھجور اور زمزم کا پانی بڑی قربانی کے بعد ملا ہے. صحابہ کی قربانیوں سے اللہ نے مدینہ میں کھجوریں دی، اور ہاجرہ اور اسماعیل کی قربانی پر اللہ نے زمزم کا پانی دیا. ہر ایک انسان کا پور فیر ہو جاتا ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کا پانی کتنی مرتبہ ہزاروں دنیا کے لوگوں نے ریسرچ کیا پانی کے بارے میں، اتنا بالکل پاک اور شفاف پانی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے
جب آپ کے سینے کو جو چیرا تھا جو جبرائیل آئے تھے اور آپ کے اندر سے پاک کیا تھا، حضور کا تو سب چیز پاک ہی ہے، لیکن جو آپ کے اندر سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ مادے ہوتے ہیں، اس کو جو اللہ کے نبی کو جو دھویا گیا تھا، آپ کے دل کو وہ زمزم کے پانی سے دھویا تھا، جنت کے پانی سے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے جنت کا پانی آب کوثر ہے، زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، اور آپ کی تجارت میں جو آپ کی جو صفتیں مشہور ہوئی، آپ مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی کے 53 سال آپ نے گزارے، اور مدینہ منورہ میں آپ کی زندگی کے 10 سال آپ نے گزارے، اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ان میں اللہ کے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی پوری دنیا میں، اور اسی 2 صفتیں امانت داری اور صداقت، کہ آپ بہت بڑے سچے نبی، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ بڑے امانت دار تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ دیانت اور امانت اور سچائی کی آپ کی 2 صفتیں پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوئی، کہ آپ صادق الامین ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ میں نے کلام پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب انسان کے دل میں جب دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر ڈنڈی مارتا ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے انسان کیا کرتا ہے؟ ڈنڈی مارتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ سب میں ہڑپ کر جاؤ، میرے بھائی کا بھی، میری بہن کا بھی، چچا کا بھی، پارٹنر کا بھی۔ آج ہمارا پورا مارکیٹ فراڈ چل رہا ہے، تجارت نقوی پر نہیں ہے، اس لیے ہم فراڈ تجارت کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اتنا سارا کمانے کے باوجود زندگیوں میں چین نہیں، سکون نہیں، اور دنیا میں جو بھی حالات اللہ کی طرف سے ہے، یہ حالات کے آنے کی وجہ ہمارے کاروبار میں امانت داری ختم ہو گئی ہے، کاروبار میں سچائیاں ختم ہو گئی ہے، جھوٹ پھیل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل کا ایک ترجمہ ہوتا ہے بڑی بربادی، اور ویل کا ایک ترجمہ ہوتا ہے دردناک عذاب ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک ویل کا ترجمہ ابن کثیر نے تفسیر کثیر میں لکھا ہے کہ ویل جہنم کے اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے، اتنا خطرناک ڈپارٹمنٹ ہے جہنم کا کہ اس سے روزانہ جہنم 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اتنا خطرناک ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کے لیے ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کہ کون سے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لینے کی باری آتی ہے لینے کی تو پورا لیتے ہیں، کسی کے پاس سے وصول کرنے کی باری آتی تو پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے نا تو اس وقت ڈنڈی مارتے ہیں۔ لینے کے وقت پورا لینے کا ذرہ برابر حساب و کتاب مضبوط چاہیے، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اس وقت وہ ڈنڈی مارتے ہیں، نقصان کرتے ہیں سامنے والے کا۔ اللہ فرماتے أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ ڈنڈی مارنے والوں کو اس بات کا گمان نہیں ہے کہ ان کو آخرت میں اللہ کے سامنے اٹھنا ہے بڑے دن، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن رب العالمین کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ کہ اس وقت نبی انبیاء علیہ السلام بھی تھراتے ہوں گے اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کی صفت جلال کو دیکھ کر انبیاء بھی تھراتے ہوں گے، اور ہر نبی کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان میری جان۔ اتنا خطرناک دن جب ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ دن انسان بھول گیا جو لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ان کے بارے میں فرمایا ویل للمطففین۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو آپ کی ہچکیاں نکل گئی، اور آپ نے کہا ضرور اللہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے، اور اپنی تجارت کے بارے میں سچائی، امانت داری، دیانت داری، چوری، رشوت کے بارے میں اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے۔ اتنے بڑے سچے نبی بھی رو گئے،
اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت دار، تو ناپتول میں کمی کرنے والے کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ اس لیے یہ قوم دنیا میں آئی ہے، قوم شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا مدین میں، یہ قوم میں بڑے بڑے جرائم تھے۔ ایک تو ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ اللہ کے منکر تھے، بت پرستی کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ تو ان کی زندگی میں تھا، اس کے علاوہ بڑے بڑے جرائم کی مرتکب تھی۔ سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ اور تیسری ان کی بیماری تھی کہ راستے میں چلنے والوں کو لوٹتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، فَيَا قَوْمِ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اے میری قوم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی حالت میں ہو، تم تنگی والے نہیں ہو، تمہارے اچھے اچھے فلیٹ ہے، تم اچھے اچھے کاروبار والے ہو، تم زندگی خوشحالی والی گزار رہے ہو، تمہارا کھانا بھی اچھا ہے، رہن سہن بھی اچھا ہے، لباس بھی اچھا ہے، تو کیوں ڈنڈی مارتے ہو، کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم پر گرنے والا عذاب میں تم پر دیکھ رہا ہوں۔ تو چونکہ قوم میں جب انسان جب نبیوں کی بات نہیں مانتا، وہ شریعت کی بات نہیں مانتا، اور انسان کا جب پارا اوپر چڑھ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ قولوا یا شعیب اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ یہ شعیب کیا تیری نماز ہم کو یہ مشورہ دے رہی ہے؟ نماز کہا کہ شعیب علیہ السلام تیری نماز ہم کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ ہم سارے بتوں کو چھوڑ کر یہ خدا کی پوجا کریں اور اپنے مال میں تیرے کہنے کے مطابق اپنے مال کا تصرف کریں؟ بڑا سمجھانے والا آ گیا ہے، انک لانت الحلیم الرشید، بڑا قوم کا خیر کھا آ چکا ہے، چپ ہو جا۔ یوں کر کے شعیب علیہ السلام کو ستانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ برداشت کرتا ہے، اللہ ناپتول کی کمی اور بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام نے بڑے انداز سے ان کو سمجھایا، جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو اللہ بجٹ کا نقصان لاتا ہے، منڈیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اسباب کی شکلیں ہوتی ہیں، اللہ اسباب سے برکتیں کھینچ لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس قوم میں ناپ تول کی کمی ہو جائے گی اللہ ان کی تجارت میں مندی کو پیدا کر دے گا، تجارت مندی ہو جائے گی، کاروبار ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا، حالانکہ پہلے سے ان کو آگاہ کیا تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن قوم سدھری نہیں۔ اتنی خطرناک اللہ نے گرمی بھیجی، اتنی خطرناک گرمی بھیجی کہ پوری کی پوری قوم گرمی کے اندر پک گئی، گرمی میں پک گئی، گھروں میں کودنے لگے۔ حالات کی وجہ سے جیسے گویا کہ آسمان انگارے برسا رہا ہو اور زمین آنکھ کو نکال لگی ہو، اتنی خطرناک تپش، اتنی خطرناک گرمی اور حبس کہ ان کا زندگی میں جینا مشکل ہو گیا۔ پوری قوم پریشان تھی، پورا ایک گاؤں تھا، گاؤں بستی تھی۔ اللہ نے اس وقت میں اللہ نے ایک بادل کو بھیجا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی لہریں بادل سے نکلتی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ جب بادل سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی ہو گرمی کے موسم میں تو آدمی کا دل کہاں جائے گا، ٹھنڈی کی طرف جانے کا ہوگا۔ تو پوری قوم بادل کے نیچے جمع ہو گئی، قول هذا عارض ممطرنا، اب یہ بادل آ رہا ہے، بادل ہم پر برسے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری بستی کو ایک ہی بادل کے نیچے اللہ کو جمع کرنا تھا، تو اللہ نے بادل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی لہریں بھیجی، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ ان ٹھنڈی لہروں کے پیچھے خطرناک قسم کا عذاب چھپا ہوا ہے۔ پھر ابھی تو کہہ رہے تھے ابھی بادل برسے گا، بادل برسے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی لہروں کی وجہ سے کہہ رہے تھے ابھی تو ہمارے بدن سیراب ہوں گے، ہمارا دل سیراب ہوگا، زندگی چین سکون والی بن جائے گی۔ اللہ نے اچانک بادل کو پھاڑا، اتنے خطرناک انگارے برسے کہ پوری کی پوری قوم عذاب کے لپٹ میں آ گئی۔ قرآن اللہ نے کہا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جب ان لوگوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا اور ناپتول میں کمی کی، جب دینے کی باری آتی تھی تو پورا وصول کرتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تو ڈنڈی مارتے تھے۔ نبی کی بات کو نہیں سمجھا، سائبان والے دین کے عذاب نے ان کو پکڑ دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کے فرماتے ہیں ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد
پوری بستیاں ویران ہو گئی، پھر دوبارہ بستیاں آباد نہیں ہوئی مگر تھوڑی سی، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کے مال و دولت کی جائیداد کے ہم وارث بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات تھی ہم کم ناپیں گے، کم تولیں گے اور کم ہم لوگوں کا نقصان کریں گے تو ہماری تو بلڈنگیں بنے گی، ہمارا کاروبار بڑھے گا، ہم مالدار بن جائیں گے۔ اس طرح انسان مالدار نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ لوگ شکار ہو گئے اور پوری کی پوری بستی عذاب میں لپٹ میں آ گئی۔ تو ناپتول کی کمی یہ بہت بڑا بازار کا گناہ ہے، بہت بڑا بازار کا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کہا ہے، ایک تو ہے کہ بازار میں کوئی انسان کسی چیز کو فروخت کر رہا ہے تو نقصان کر رہا ہے کہ بھی ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا تو چیز کو ملا کے دیتا ہے، اصلی چیز کی جگہ پر قیمت دے گی اصل کی اور دے گی ڈپلیکیٹ چیز نقد دے گی، تو یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے اور ڈنڈی مارتا ہے۔ یہ بھی انسان تجفیف میں داخل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ آج بہت سے لوگ بازاروں کے اندر بہت سی چیزیں ملاوٹ والی ملتی ہیں، ملاوٹ والی ملتی ہیں، اور دکانداروں کو وہی چیز ملتی ہے اوپر سے ملاوٹ والی چیزیں، تو سامنے والے گاہک کو صرف اتنا بتا دے کہ میں نے اوپر سے ویسا کہ مال خریدا ہے، باقی اندر کتنا ملاوٹ ہے کتنا اصلی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانتا ہے، تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہے اور اس نے نیب والا بیچ دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب ہوگا۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، من باع عیبا، کسی آدمی نے کسی انسان کو کچھ بیچا، زمین کا ٹکڑا بیچا، لیکن زمین کا ٹکڑا پرابلم والا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، اس کے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹ برابر صحیح نہیں ہے، اور زمین کا ٹکڑا بیچ دیا، یا کوئی آدمی نے دکان سے اپنا کوئی اسٹاک بیچ دیا اور عیب کو نہیں بتایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ، وہ ہمیشہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا۔ لم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور قیامت کی صبح تک فرشتے اس پر اللہ کی لعنت بیچتے رہیں گے۔ جس نے بغیر عیب کے کسی کو بیچ دیا، بیچنے والا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تاجروں کے بڑے بڑے فضائل سنائے۔ دیکھو زمینداری حضور نے نہیں فرمائی، اگر کوئی انسان زمینداری، کوئی آدمی زمین میں پھل اگاتا ہے، پھول اگاتا ہے، ترکاریاں اگاتا ہے، تو ان کو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کو نمونہ بنانا پڑے گا۔ لیکن کوئی انسان تاجر ہے، اسے ڈائریکٹ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، یا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کیا ہے، آپ نے بزنس کیا۔ آپ فرماتے تھے جب میں ملک شام تجارت میں گیا تو راستے میں میری ملاقات عبداللہ ابن ابی حمزہ سے میری ملاقات ہوئی، تو بات میں یوں کہا، حضور آپ یہاں کھڑے رہو میں ابھی آتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کرے اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ 72 گھنٹے کے بعد عبداللہ ابن ابی حمزہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہی نمازیں بھی ادا کی، آپ اسی سڑک پر کھڑے رہے۔ وہ تو بھول گیا عبداللہ کو، زبان سے بات نکل گئی۔ جب 3 دن کے بعد جگہ پر آیا تو سرکار مدینہ باغ کھڑے تھے، صرف آپ نے اتنی بات بتائی، میرے دوست لقد اتعبتنی، تو نے تو مجھے یہاں کھڑے کھڑے تھکا دیا۔ آپ کتنے وعدے کے پابند تھے، آپ کی تجارت میں سچائی تھی، آپ کی تجارت میں امانت داری تھی۔ مدینہ منورہ کے آپ کو جو ملیں گے، جو 10 صحابہ کرام جن کو اللہ تعالی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی، ٹاپ 10 صحابہ کرام، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ سارے کے سارے جو 10 صحابہ کرام ہیں جن کو آپ نے ایک ہی بیٹھک میں جنت کی بشارت سنائی، وہ بڑے بڑے تاجر تھے، یہ مزدور نہیں تھے، غریب قسم کے صحابہ نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر، اور آپ نے ان کی تجارت کے ہونے کے باوجود، بزنس مین ہونے کے باوجود حضور ان کو جنت کی بشارت سنائی کہ ان کی تجارت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تھی، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تھی۔ عبد الرحمن جنتی، ایک 10ویں صحابی، آپ ان کو فرمایا عبد الرحمن تو رحمان کے تاجر ہیں، زیرو سے ہیرو بنے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو عبد الرحمن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب ان کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا تو کہا سعد بن ربیع میں تمہارے گھر کا بوجھ نہیں بن سکتا ہوں، دلنی الی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ جب بازار میں چلے گئے، بازار میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق تجارت فرمائی، اللہ نے اتنا پروفٹ دیا، اتنے بڑے مالدار صحابی بنانے۔ اللہ کے نبی کی ترغیب پر انہوں نے 30,000 مکہ المکرمہ کے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔
ایک غلام کے آزاد کرنے پر جنت واجب ہے. آپ فرماتے عبد الرحمن غلام کو آزاد کرو، اللہ تمہیں یہ دے گا، اللہ تمہیں یہ دے گا. تو اللہ کے نبی باتیں سننے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضور کی موجودگی میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے. لیکن ان کی تجارت کے 4 اصول تھے کہ اگر یہ حضور کے نبوت کے اصول ہیں کہ اگر تجارت میں انسان نفع کمانا چاہے تو کیسے نفع کما سکتا ہے. انہوں نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی میں نے ادھار خریدا نہیں، ادھار میں نے خریدا نہیں. آج جو بازار میں مارکیٹ میں جو نقصان آ رہا ہے، آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا کاروبار کرتا ہے. آدمی کی حیثیت نہیں ہے اتنا سارا بڑا بزنس کرنے کی، اب ادھار مال ملتا ہے بڑی دکان دے دی، اب مال کو چکنا بھی ہے نا. میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے نافرمان کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے مقروض انسان کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا قرض لے نہیں سکتے. آپ نے یہودیوں کے پاس سے بھی قرض لیا ہے، بلکہ آپ دنیا سے جاتے وقت آپ کی زرہ ایک جگہ پر آپ نے گروی رکھی تھی، آپ وصول نہ کر سکے. اس وقت آپ نے یقین عمر میں آپ نے اپنی زرہ کو وصول کیا ہے اور قرضے کو چکایا ہے. لیکن قرضے سے کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ تجارت نہ کریں. آپ نے کبھی ادھار نہیں خریدا. سارا مارکیٹ میں جو نقصان ہوتا ہے ادھار خریدنے کی بنیاد پر، ادھار خریدا بڑی دکان کھول دی اور آدمی کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ واپس دے سکے. اب نقصان ہو رہا ہے، تجارت میں بجٹ پیچھے جا رہا ہے اور آدمی مقروض بنتے جا رہا ہے. آپ نے بڑے بڑے صحابہ کی نماز جنازہ پڑھی. اب کوئی صحابی یوں کہتے یا رسول اللہ اس کے قرضہ چکانے کا میں ذمہ دار ہوں، تو آپ مسلح پر آگے آتے، ورنہ آپ فرماتے بھائی 5 وقت کا نماز کا پابند، اللہ کے راستے میں دوڑنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. لیکن آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیان فرما رہے تھے، پھر آپ نے یوں کر کے یوں ہاتھ مارا، یوں مارا، پھر کہا ہاں 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 3 مرتبہ کہا. صحابہ نے کہی کون سی حرکت ہے، آپ یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں؟ اور آپ ایک عجیب تعجب بھرا انداز میں صحابہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو یوں کر کے مارا اور بڑا افسوس کا اظہار کیا. صحابہ کی ہمت نہیں تھی حضور سے جلدی بات کرنے کی. دوسرے دن ایک نوجوان صحابی محمد ابن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کل کون سی بات آئی تھی، آپ نے بات پیش کی. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یوں کہا ایک اللہ کا نیک بندہ جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، اللہ کے راستے میں غازی بن کے جاوے، شہید ہو جاوے، پھر زندہ ہو جاوے، پھر شہید ہو جاوے، پھر مقروض بن جاوے، اس کی نماز جنازہ پڑھانا اللہ نے نہ کہا ہے. 2 مرتبہ شہادت، لیکن مقروض کی نماز جنازہ کوئی صحابی کہتا میں ادا کر لوں گا، آپ فرماتے مسلح پر کھڑے ہو جاتے. لیکن کوئی نبی تک آپ بھی فرماتے صحابہ کو تم نماز جنازہ پڑھ دو. ایک جنازہ آیا کہ اللہ کرے کہ اب اس کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ، یہ آدمی منافق ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم نے اس مرنے والے کا کوئی عمل دیکھا کہ مرنے والے کا کوئی عمل؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے راستے کے سفر میں تھے اور ایک جگہ پر ہماری جماعت چل رہی تھی اور چوکیداری کا مسئلہ آیا، خطرات تھے چاروں طرف، ڈاکوؤں کے بھی تھے، جانوروں کے بھی تھے. تو ابھی نے یوں کہا میں یحرس هذه الليلہ، رات کو ایک جگہ پر چوکیداری کون کرے گا؟ چوکیداری کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے تاکہ تمام کے تمام لوگ آرام سے زندگی گزار سکے. تو میں اور وہ صحابی جو مرنے والے ہیں ہم دونوں نے پوری رات چوکیداری کی تھی. تو آپ نے فرمایا مصلی، آپ نے کہا صفے بناؤ اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. ایسے لوگوں کی آپ نے نماز جنازہ نہیں چھوڑی، لیکن مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے میں آپ پیچھے ہٹ کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے مارکیٹ میں کبھی ادھار نہیں خریدا اور میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا. یہ ان کی تجارت کے 2 اصول تھے، میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا. اور تیسری بات جو عجیب فرمائی، جب بھی میں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی ملکیت خریدی زمین کی شکل میں ہو یا دینار کی شکل میں ہو یا سونا چاندی کے زیورات کی شکل میں ہو، جب میں نے کوئی پراپرٹی اور ملکیت خریدی ہے، جب بھی مجھے تھوڑا سا نفع ملا میں نے بیچ دیا ہے. میں نے اس کو نہیں رکھا سنبھال کے کہ اور لالچ کی بنیاد پر میں نے اس کو پڑا نہیں رکھا ابھی اور نفع ملے گا، ابھی اور نفع ملے گا، ابھی اور نفع ملے گا. آپ کو ساری حدیث کی کتابوں میں بات ملے گی. عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کی سب سے بڑی کامیابی کہ تھوڑے سے نفع پر انہوں نے اپنی ملکیت کو بیچ دیا. اور چوتھی بات بتائی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عیب دار چیز کو چھپایا نہیں. میں نے اگر کوئی تجارت کی ہے
اگر کوئی عیب ہے، بہت سے آج کے زمانے کے بڑے بڑے آدمی فلیٹ خریدتا ہے، زمینیں بیچتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، کاغذوں کے بھی پرابلم ہوتے ہیں نا، بہت سارے عیوب ہوتے ہیں، یا پھر دکان میں کوئی چیز بیچتا ہے، دکان کی کوئی چیز بیچتا ہے، اس میں کوئی عیب ہے، تو آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی عیب کو نہیں چھپایا۔ یہ میری زندگی کی تجارت کے 4 بڑے بڑے اصول تھے، ان اصولوں کی بنیاد پر اللہ نے مجھے اتنا مال دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد ان کی 4 بیویاں تھیں، بیویوں میں مال تقسیم ہوا، ان کے بچوں میں مال تقسیم ہوا۔ جب ساری بکریاں، سارے گھوڑے، سارے اونٹ تقسیم ہونے کے بعد جب سونا بچا، فجر کی نماز کے بعد مزدوروں کو بلایا گیا اور کلہاڑی سے سونے کے ٹکڑے کیے گئے۔ ظہر کی اذان ہو چکی لیکن سونا تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ زیرو سے ہیرو تک بنے کہ تجارت میں صرف 2 باتیں تھیں، امانت داری اور سچائی۔ یہ ہماری تجارت کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایسا معاشرہ بازار میں تاجروں کا قائم کیا صحابہ کرام کی شکل میں، جو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے مال و دولت کے بڑے بڑے نقصان کو برداشت کیا لیکن زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ایک روایت میں نے عجیب پڑھی کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے نبوت کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی آپ ظہر کی نماز کے بعد مارکیٹ میں چکر لگا کر چیکنگ کرتے تھے، بازار میں کاروبار کیسا ہو رہا ہے، حضور بازار میں کاروبار کیسا ہو رہا ہے۔ جو مشہور بخاری شریف کی روایت ہے نا، وہی تو تھا۔ آپ بازار میں چلتے 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 ایک جگہ پر پہنچے جہاں گندم کی ڈھیر لگی ہوئی تھی، اوپر دیکھا تو گندم سوکھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، حضور ہاتھ ڈالتے ہیں، اندر دیکھا تو گندم بھیگا، رات کو بارش ہوئی تھی، آپ نے فون پڑا اس صحابی کو، یہ کیا ہے؟ اوپر تمہارا گندم سوکھا ہے گیہوں اور نیچے تمہارا گندم بھیگا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آئی تھی تو گندم میرے تھوڑے خراب ہو گئے، تو خراب ہونے والے گندم میں نے نیچے رکھ لیے اور اوپر والے گندم اچھے میں نے اوپر رکھ لیے۔ فرمایا گندم کو 1 کلو نہیں خریدے گا، 1 بوری خریدے گا تو سوکھے گندم سے گندے گندم بھی بھیگے گندم بھی ساتھ میں چلے جائیں گے۔ وزن ہوگا تو پانی کا بھی وزن ہوگا نا، جو کہ بھیگے ہوئے گندم میں آپ نے لال آگ کر کے اس صحابی کو فرمایا من کشف فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے تجارت بتائی، آج تو کوئی انسان اگر اپنے دکان میں ایسا کوئی نوکر ہے اور ایسی چیز بیچتی جو کوئی لیتا نہیں تھا تو اس کو شاباشی دے رہے ہیں، بلکہ قسم کھا کھا کر باور کرتے ہیں یار بہت اچھا تو نے کام کیا، سامنے والے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، بڑی بربادی ہے، بڑا دردناک عذاب ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب دینے کا لینے کا وقت ہوتا ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کیا وہ آخرت کو بھول چکے ہیں؟ اس لیے مفتی محمد شفیق عثمانی صاحب رحمۃ اللہ ایک عجیب بات لکھی ہے، آج کی دنیا میں اس بات کو سننے لائق ہے۔ حضرت لکھا ہے کہ دیکھو اللہ نے حق کو غالب کیا ہے، اللہ باطل کو دنیا میں مغلوب کرے گا، باطل دنیا میں ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ دنیا میں باطل مٹے گا، باطل ختم ہوگا۔ لیکن اگر آپ دنیا میں یہ دیکھیں کہ مغربی اقوام امریکہ اور یورپ میں وہاں کے لوگ عیسائی، وہاں کے یہودی تجارت میں ترقی کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس سنبھال رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی مارکیٹنگ ہے، تو یقین مانو اللہ کا تو اصول ہے کہ اللہ حق کو غالب کرے گا، اللہ باطل کو مغلوب کرے گا، باطل کو مغلوب کرے گا، اللہ حق کو غالب کرے گا۔ پھر ان کی تجارت کی منڈیاں کیوں چمک رہی ہے؟ حالانکہ یہ تو اللہ کے منکر، اللہ کے نبی کے منکر، آخرت کے منکر، ان کی دنیا میں ذلت یقینی تھی، تب ان کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے رہا ہے؟ عجیب بات فرما حضرت نے کہ ان کے ساتھ حق چیز لگ گئی ہے، ان کی تجارت میں کوئی حق چیز لگ گئی ہے۔ تلاش کرنے کے بعد معلوم پڑا کہ حق چیز کون سی ہے، کہ ان گوروں کے پاس، یورپین کے پاس اور مغربی اقوام کے پاس 2 چیزیں ہیں، امانت داری اور سچائی ہے۔ جو مسلمانوں کا شیوا تھا، جو مسلمانوں کا کام تھا، سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ امانت دار تاجر اور نبی کتنا بڑا فرق ہے، لیکن کیا فضیلت سنائی ہے تاکہ مارکیٹ میں جھوٹ ختم ہو جائے، سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو ڈنڈی نہ مارے، کل قیامت کے نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ فرمایا ان مغربی اقوام کو حق چیز مل گئی ہے اور وہ دیانت ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے۔ اگر آج کا مسلمان اگر اپنی تجارت میں سچائی کو، امانت داری کو، کبھی کبھی نقصان نظر آئے گا لیکن نقصان کے پیچھے خیر چھپی ہوگی، نقصان کے پیچھے بڑا بڑا نفع نظر ہوگا،
بڑا بڑا نفع اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اصول ہے. ایک بار اللہ کے نبی خیبر کے موقع پر ہیں، یہودیوں کے قلعے کا آپ نے محاصرہ کیا، اور یہودیوں کے قلعے کا ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ آئے ہیں خیبر کے اندر اور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، لو میں بھی دیکھو کہ وہ لوگ کیا دعوت دیتے ہیں. اپنی بکریوں کو ایک طرف کر دی، اور بکریوں کو ایک طرف کرنے کے بعد وہ حضور صحابہ کرام کے پاس آیا. جہاں صحابہ کرام وہاں آرام فرماتے وہاں بیٹھے تھے. پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ تو کہا ہمارا سردار پورا خیمے میں ہے. اس نے تعجب کیا، اللہ کے نبی کا نام سنا تھا، وہ تو ٹھاٹ پاٹ سے زندگی گزارتے ہوں گے، شہنشاہ ہوں گے، یہ تو کھجور کے پتے کے بنے خیمے کے اندر موجود ہیں. یہ سے اندر داخل ہوا تو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، آپ کی نبوت کی شان کو دیکھا، معمولی سا چرواہا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے کہا میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کلمے کی دعوت دیتا ہوں. فرمایا اگر میں دعوت کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے کہا ہم تم کو گلے لگائیں گے، ہم تم کو گلے سے لگائیں گے اور ہم تم کو اپنا بھائی بنائیں گے. اس نے کہا میں معمولی سا چرواہا بکریوں کو چرانے والا اتنے بڑے نبی گلے لگائیں گے اور مجھے اپنا بھائی شمار کریں گے؟ تو اس نے ایمان قبول کیا. ایمان کے قبول کرنے کے بعد آپ کو کہا یا رسول اللہ اب مجھے کیا ملے گا، اب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں کہ نہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت. اب ایسے وقت میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں کبھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، اور ابھی کوئی رمضان کا مہینہ نہیں کہ میں آپ کو روزے رکھنے کی ترغیب دوں، اور آپ پر زکات و فرض رہی ہے. ابھی تو ایک ہی عبادت چل رہی ہے، تلواروں کے چھائے میں اللہ کے راستے کی محنت چل رہی ہے، جہاد چل رہا ہے، آپ اس میں شامل ہو جاؤ. تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ اس نے یوں کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یا تو غازی بنتا ہے یا تو شہید ہوتا ہے، مالی غنیمت کو لے کر لوٹتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم شہید ہو گئے اللہ پاک تمہیں جنت فردوس میں اللہ داخل کرے گا. فرمایا میرا چہرہ تو کالا ہے کہ تمہاری چہرے کی سیاہی کو اللہ روشنی میں تبدیل کر دے گا، کہ میرے بدن میں بدبو ہے کہ اللہ تمہاری بدبو کو جنت کی خوشبو میں تبدیل کر دے گا. وہ اللہ کا بندہ چل رہا، لیکن پھر آپ نے فوراً کہا دیکھو تمہارے پاس جو بکریاں میرے اپنے مالک کو دے کر آؤ. حالانکہ آپ نے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، وہ یہودیوں کا ہر مال غنیمت ہوتا ہے. نہیں تم نے ان سے بات ایک بار تمہارا عہد نامہ ہوا ہے، ان بکریوں کو واپس یہودی کی خدمت میں دے کر آؤ. وہ چرواہا یہودیوں کے پاس جا کر بکریوں کو واپس کی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. شہادت کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. پھر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی تمام شہیدوں کو دیکھنے لگے. ایک جگہ پر دیکھا کہ سارے شہداء سارے صحابہ کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی تمام شہید ہونے والے کو ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے، کوئی نیا انسان ہے. آپ نے کبھی ان کو جانتا ہو، یہ مسلمان ہے. اس نے ایک نماز نہیں پڑھی زندگی میں، رمضان کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں آیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں اس کے انتظار میں کھڑی ہیں. جنت فردوس میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا ہے. اس کے چہرے کی سیاہی کو اللہ نے تابانی سے بدل دیا. اس کے بدن کی خوشبو کو بدبو کو ختم کر کے اللہ نے جنت کی خوشبو اس کے بدن پر لگا دی ہے. آپ نے کہا وہ میرا صحابی ہے، میرا صحابی ہے، میرا صحابی ہے. لیکن آپ نے دنیا سے جاتے وقت بھی بتایا کہ تمہارا عہد نامہ ہو چکا ہے. حالانکہ اسی قلعے کو فتح کرنے حضور آئے ہیں، لیکن بکریوں کو واپس کر لی. اتنے اچھے پیغمبر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں. ان پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اصول کے مطابق اگر ہماری تجارت ہماری زندگی ہوگی اللہ پاک ہمیں ترقی بھی دے گا انشاءاللہ. پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.